बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। एहतजाज हंगामा राई हुकूमत का इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में 24 नवंबर को होने वाले धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिस वज़रा और आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है कि मौका वारदात से असलहा, कारतूस के होल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं, जबकि तमाम शवाहिद फ्रांसी के लिए भेजे जाएंगे। ब्रीफिंग में मज़ीद बताया गया है कि मौका वारदात पर मौजूद फसादियों के शिनाख्त का अमल भी तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है और शिनाख्त के बाद तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। उन्होंने हिदायत की है कि धरनों में कानून पामाल करने वालों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को कानून के मुताबिक सजाएं दी जाए। शहबाज शरीफ का कहना था कि बेलारूस के सदर के पाकिस्तान के सरकारी दौरे के वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत पर लश्करकशी की गई, जो शदीद शर्मिंदगी का बाइस बना। मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत के साथ तमाम खतरात से निपटने की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नारोवाल और सियालकोट में फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया, जहां आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर गुजरांवाला और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड एविएशन ने इनका इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मशक के मकासद और इनकात के बारे में जामिया ब्रीफिंग दी गई, जबकि मशकों का मकसद उभरते ऑपरेशनल चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशेवराना महारतों और मैदान जंग का तरीकाकार बेहतर बनाना था। ISPR के मुताबिक आर्मर इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन, एंटी टैंक गाइड मिसाइल यूनिट ने मजबूत फायर और मैन्यूवर ऑपरेशन किए, जबकि बरकी जंगी सलाहियतों और मालूमाती ऑपरेशंस के मौसर इस्तेमाल का भी मुजाहरा किया गया। फेक न्यूज़ पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। साइबर क्राइम तरमीमी बिल तैयार। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मसवदा तैयार कर लिया है, जिसके तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा और अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारे या किसी शख्स के खिलाफ मवाद हटाने के अहकाम जारी कर सकती है, जबकि कानून नाफिज करने वालों समेत दीगर इदारों या किसी शख्स के खिलाफ खबर देने और दहशत फैलाने वाला मवाद हटा दिया जाएगा। अथॉरिटी के पास रियासत और रियासी इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतालिक मवाद को भी हटाने का इख्तियार हासिल होगा। तरमीमी बिल के तहत किसी शख्स को डराने, झूठा इल्जाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुतालिक मवाद को भी हटाया जा सकेगा, जबकि जानबूझकर झूठी मालूमात फैलाने, खौफ, हरास और बदगुमानी पैदा करने वालों को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर लापता अफराद का मसला हल किया जाए। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने लापता अफराद केस में अटॉर्नी जनरल, ज़ाब्ता दाखिला, दीगर अफ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि मेरी नज़र में लापता अफराद का केस इंतहाई अहम है। लापता अफराद के केसेस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। लोगों की जिंदगियां हैं, हजारों लोग लापता हैं। यहाँ एतजाज एहसन लतीफ खोसा जैसे सियासतदान खड़े हैं। इस मसले का हल पार्लियामेंट ने निकालना है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल जावेद इकबाल ने दलाइल में कहा कि काबीना में लापता अफराद का मामला गुज़िश्ता रोज डिस्कस हुआ है। काबीना ने सब ज़ेली कमेटी बना दी है, जो अपनी सिफारिशात काबीना को पेश करेगी। हुकूमत लापता अफराद का मामला हतमी तौर पर हल करना चाहती है। खबर शामी कहते हैं राजनपुर से, जहां इंडस हाईवे रोड के तरान पंप के करीब पुलिस वैन और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजा में 2 एहलकार शहीद, जबकि 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस पार्टी शराब की तरसील के इतला पर शराब फरोशों के ताकोब में जा रही थी। शहीद एहलकारों में अताउल्लाह वल्द नज़ीर अहमद, मोहम्मद काशिफ वल्द फिदा हुसैन शामिल हैं। जख्मी एहलकारों में सब इंस्पेक्टर जिशान और कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद शामिल हैं। जख्मी एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आसिम मलिक, पक्की खबर, जामपुर। बरतानिया के शहर प्रिस्टन के इंपीरियल बैंक्वेटिंग हॉल में पाकिस्तानी डॉक्टरों की फलाही तंजीम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नार्दर्न यूरोप अपने की जानिब से एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स, उनकी फैमिलीज और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मेयर ऑफ प्रिस्टन फिरक्रूज ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ पक्की खबर राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर प्रेस्टन में इंपीरियल बैंक्वेटिंग हॉल में पाकिस्तानी डॉक्टरों की फलाही तंजीम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्दर्न यूरोप अपने की जानिब से एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया,
جس میں بہت بڑی تعداد میں ڈاکٹرز، ان کی فیملیز اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں میئر آف پریسٹن فل کروز اور سابق میئر کونسلر جاوید اقبال نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز پاکستان کے قومی ترانے سے کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے صدر ڈاکٹر امیر خان، ڈاکٹر نبیل افضل، ڈاکٹر مظہر شیخ، ڈاکٹر احمد سلمان اور دیگر کا کہنا تھا کہ اپنے کا قیام 2018 میں عمل میں آیا اور اب تک اس کے 1000 سے زائد ڈاکٹرز ممبر ہیں۔ تنظیم کا مقصد پاکستان سے نئے آنے والے ڈاکٹرز کی رہنمائی کرنا، ان کو درپیش مسائل میں ان کی مدد اور ہر ممکن سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے پیش رہنا شامل ہے۔ تنظیم کے دیگر اراکین اور ہیومن اپیل کی طرف سے آئی یاسمین گل کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم سب مل کر اپنے تنظیم اور ہیومن اپیل کے پلیٹ فارم سے کروڑوں روپے مالیت کے منصوبے پاکستان میں پایہ تکمیل تک پہنچا چکے ہیں، اور اسی طرح فلسطین میں بھی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مقدار میں خوراک اور ادویات پہنچائی گئی ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر آف پریسٹن فل کروز کا کہنا تھا کہ پاکستانی ڈاکٹرز شعبہ صحت میں بہت عام خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جس کے لیے ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر نبیل افضل، ڈاکٹر امیر خان، ڈاکٹر تنویر زبیری، ڈاکٹر احمد سلمان، ڈاکٹر نگت نبیل، ڈاکٹر ارم ناز، ڈاکٹر مظہر شیخ، ڈاکٹر مسعود انجم، ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ، ڈاکٹر نادر علی، یاسمین گل، میئر آف پریسٹن فل کروز اور سابق میئر آف پریسٹن کونسلر جاوید اقبال کا کچھ یوں کہنا تھا۔ آج کا ایونٹ ماشاءاللہ پریسٹن میں پورے لینکاشائر کے جو پاکستانی اوریجن کے ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ایک بہت تاریخی دن ہے کہ ہم سارے ایک پلیٹ فارم پہ اپنے جو پاکستانی ڈاکٹرز کی الیکٹڈ ڈیموکریٹک ایسوسیشن ہے جو کہ پاکستان میں بھی اور یو کے میں بھی جتنے ڈاکٹرز کے چیلنجز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا ایک ایونٹ ہوا ہے جس میں اس چیز کو دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اور جو یو کے اندر جو پاکستانی ڈاکٹرز کمیونٹی ہے اس کو کیسے سپورٹ کیا جائے، اس میں جو چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کو دیکھا جائے، جو جونیئر ڈاکٹرز پاکستان سے آ رہے ہیں ان کو کیا جائے، پاکستان میں جو ہیلتھ کے مسائل ہیں ان کو کیسے اپنے کے پلیٹ فارم پر پاکستانی ڈاکٹرز اس کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ایونٹ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست رہا اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ آگے اس کو مزید اس کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ آج کا جو فنکشن تھا یہ مینلی گیدرنگ تھی لینکاشائر کے جتنے لوگ ہیں ان کی، کہ یہاں پہ ہمارے جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں اور ان کی فیملیز کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ہماری ایسوسیشن کیا کر رہی ہے۔ بتانے کا مین پرپس یہ ہے کہ ہم جتنے بھی زیادہ ممبرز ہوں گے اور یونٹی ہوگی اتنی ہماری اسٹرینتھ ہوگی، کیونکہ بہت سے ایشوز ہیں جو پاکستانی ڈاکٹرز کے ہیں جن پہ آج ڈسکشنز بھی ہوئی اور لوگوں نے اپنا اظہار خیال بھی کیا۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ یہ تھی، ایک تو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھی کہ اپنے کیسے کیا کرتی ہے، پھر یہ کہ جو اتنے ڈاکٹرز آ رہے ہیں پاکستان سے ینگسٹرز ان کی کیا سپورٹ ہم پرووائڈ کرتے ہیں اینڈ ہاؤ ڈو وی سپورٹ دیم ٹو ہیلپ دیم کہ ان کو اچھی نوکریاں مل جائیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے ہے جو یہاں رہ رہے ہیں وہ ہے ایڈلٹ ڈپینڈنٹ ویزا۔ ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں جن کے ماں باپ جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں، وہ اب اس عمر پہ آ چکے ہیں کہ وہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے اور ان کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوں۔ انفارچونیٹلی یو کے لاز ایسے ہیں کہ وہ الاؤ نہیں کرتی۔ ہم نے پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ ریز کیا تھا، ہم نے اپنے ایم پیز کو لکھا ہے، ہم ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں، اور صرف ہم خود نہیں بلکہ باقی بھی جو ایسوسیشنز ہیں اوورسیز ڈاکٹرز کی، سب مل کے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہم ان کو یہ ریئلائز کرا رہے ہیں کہ بہت سے ڈاکٹرز جب وہ اس اسٹیج پہ آتے ہیں تو وہ یو کے چھوڑ کے مڈل ایسٹ چلے آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ الاؤ کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کو آنے کی، پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ گھر کے قریب ہے تو وہاں آنا جانا آسان ہوتا ہے۔ تو ہم اس پہ گورنمنٹ کو احساس دلا رہے ہیں کہ یہ NHS کا لاس ہے کہ آپ نے ایک شخص کو ٹرین کیا، اس سٹیج پہ لے کر آئے کہ وہ اب آپ کو سروس پرووائڈ کر سکے، اس کے بعد اگر آپ اس کو یہاں نہیں رکھ سکتے تو یہ آپ کا لاس ہے۔ Thank you so much for coming and joining us today at اپنے لنکاشائر ایونٹ۔ اپنے لنکاشائر ایونٹ یہ فرسٹ ٹائم ہے جو یہاں پہ پریسٹن میں ہوا ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھی کہ کتنی اچھی پارٹیسپیشن لوگوں کی رہی، اور نہ کہ صرف یہاں سے بلکہ کافی دور سے، دور کے علاقوں سے بھی لوگ آئے، ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔
دا بیسٹ تھنگ واز کہ یہاں پہ آرگنائزرز نے اور جو اپنے کی ٹیم تھی, جو ایسوسیٹ ممبرس تھے, جو ایگزیکٹو ممبر ٹیم تھے, انہوں نے سارے سوالوں کے لوگوں کے جواب دیے, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کافی زیادہ سیٹسفائڈ ہیں ان کے آنسرز سے. اینڈ آئی ہوپ سو کہ ایٹ دا مومنٹ جہاں تک میری نالج ہے 2000 ممبرز ہیں اس آرگنائزیشن کے, جو کہ یو کے کی سب سے بڑی ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن ہے. اور ہوپ فلی اس ایونٹ کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, اور بہت بڑا پریویلیج ہے کہ اتنے سارے ڈاکٹرز انڈر سنگل پلیٹ فارم کام کر رہے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ اپ ہیئر اینڈ گیونگ اس دا کوریج. بہت اچھا لگا یہاں پر, اتنا آرگنائزڈ ہے, اور مطلب بہت اچھا پاپولیشن, لوگ بھی بہت اچھے ہوئے ہیں, اور بہت مطلب ڈیسنٹ فیملیز اینڈ ڈیسنٹلی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ریئلی لائک دیٹ نا, اور بہت انجوائے کیا میں نے یہاں آ کے. تو تقریریں بھی سنی سب کی, بہت ریئلی لائک دیٹ. آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ایسوسیشن نے منعقد کیا ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں یا پاکستانی ڈاکٹرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں, اور یہ جتنے بھی آج کل جو انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس کو مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کر سکیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ دیں. ایسوسیشن ایک مضبوط پلیٹ فارم ہے جو پاکستانی ڈاکٹرز کو ریپریزنٹ بھی کرتی ہے اور ان کے جتنے مفادات ہیں ان کا تحفظ بھی کرتی ہے. یہ اپنے کا آرگنائزیشن جو ہے وہ 6 سال پہلے اسٹیبلش ہوا تھا, یہی سوچ کے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ڈاکٹرز کمیونٹی کو پروموٹ کریں, اور اس کی ریجنل ایکسپینشن کا یہ پروگرام, یہ پہلا شو ہے ہمارا جس میں ہم نے تمام ڈاکٹرز جو بلیک پول, پریسٹن, بلیک برن, مانچسٹر, بری اور اولڈم, ان جگہوں سے یہ سارے ڈاکٹرز اس میں شریک ہوئے ہیں. اور اس پروگرام میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کافی گہما گہمی بھی رہی ہے, بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بھی انتظام تھا, لیکن بیسک تھیم یہی تھی کہ ہم کس طریقے سے فیوچر میں اپنے ڈاکٹرز کمیونٹی کو بینیفٹ کر سکتے ہیں, کہ وہ پاکستان سے آنے والے وہ تمام ڈاکٹرز جن کو یہاں مشکلات کا سامنا ہے ان کے لیے ایک معاونت کا ذریعہ بن سکیں. یہ آرگنائزیشن وقت کے ساتھ بڑی ہوتی جا رہی ہے, گرو کر رہی ہے, اور اس کے تقریباً اب 2500 ممبرز ہیں, جس میں لنکا شائر کے اس پروگرام کے بعد امید کرتے ہیں کہ مزید ممبرز شامل ہوں گے اور اس آرگنائزیشن کو مزید اوپر سے اوپر لے کے جائیں گے. اس آرگنائزیشن کے ذریعے ہم اپنا پاکستان کا نام اوپر کریں گے انشاءاللہ, اور پاکستانی کمیونٹی کو یہاں پہ یو کے میں اور دنیا میں اجاگر کریں گے. آج کا ایونٹ جو ہے یہ ہماری اپنے ایسوسیشن ہے پاکستانی ڈاکٹرز کی, جو یو کے میں مقیم تمام پاکستانی ڈاکٹرز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. آج سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے لینکا شائر اور نارتھ ویسٹ انگلینڈ میں رہنے والے ڈاکٹروں کے لیے یہ آرگنائز کیا ہے فنکشن, جس میں تمام فیملیز کو انوائٹ کیا ہے. سب ہم ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ سوشلی انجوائے کر رہے ہیں الحمدللہ. اس سے پہلے تمام ایونٹس لنڈن میں ہوتے تھے یا مڈلینڈز میں ہوتے تھے تو ہماری پارٹیسپیشن بہت مشکل ہوتی تھی. سو الحمدللہ آج ہم نے یہ لوکلی ایونٹ ارینج کیا ہے تاکہ سارے پاکستانی ڈاکٹرز ایک ساتھ یہاں جمع ہوں, ان کے جو مسائل ہیں ان کو ہم سنیں اور سب مل کے ایک ساتھ حل کریں. آج کا جو ایونٹ ہے وہ واقعی تاریخی ایونٹ رہے گا, اور کیونکہ یہاں پر ہمارے سارے لینکا شہر کے آل ڈاکٹرز ہیں, گیٹ ٹوگیدر ہم نے ارینج کروایا ہے, جو کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ہی ساتھ مل کر جو ہے ہمیں جو بھی ڈاکٹر جو یو کے میں ہیں اور جو ہے پاکستان میں ہیں ان کو ایک ساتھ مل کر ہیلتھ کیئر پہ کام کرنا ہے. اور جس طرح ڈاکٹرز جو آتے ہیں آؤٹ آف کنٹری ان کو کس طرح کے مسائلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ہمیں ان کو ایک ساتھ مل کے فیس کرنا ہے اور ان کو سالو کرنا ہے. تو اس طرح جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ایونٹ بار بار ہو, اور واقعی یہ ایونٹ جو ہے ہمارے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا. Objective of this event today was basically to highlight the importance of اپنے awareness among the society, جو لینکا شہر کے لوگ ہیں, کہ اپنے کے بارے میں پتہ چلے ان کو, اور وہ ممبرشپ میں حصہ شامل کریں اور اس سے انکریج کریں ایک دوسرے کی سپورٹ اور ہیلپ کرنے کے لیے. تو الحمدللہ آج تقریباً 300 لوگ جمع ہوئے تھے, میجورٹی جو پاکستانی اوریجن کے ڈاکٹرز اپنی فیملیز کے ساتھ, اور اٹ واز این اپرچونیٹی فار نیٹورکنگ اینڈ لسننگ ٹو دی اپنا ویژن اینڈ ایتھوس. آج ہم نے یہ ایونٹ ارینج کیا ہے اپنے کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے, بتانے کے لیے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے, اور اپنے جو پاکستان سے آنے والے ڈاکٹر ہیں, جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور کمیونٹی کے لیے ایز اے ہول ہم پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. مین ہمارا کام یہاں پہ یہ ہے کہ نیٹ ورکنگ, اپنے امپروو کرنا اپنے آپ کو, لوگوں کی ہیلپ کرنا جاب کے اندر, اور اس کے علاوہ جو بھی ان کا جیسے
इंडिपेंडेंट वीज़ा है उसकी, पेरेंट के लिए डिपेंडेंट वीज़ा, उसके लिए हेल्प करना, और जो मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर जो नए डॉक्टर पाकिस्तान से आ रहे हैं उनको सिस्टम की अवेयरनेस देना कि सिस्टम में हाउ दे कैन ब्लेंड इनटू, और उनको पता चले कि वो क्या कुछ करें which could help in their future career path. It's a wonderful event. It represents all the Pakistani doctors in Lancashire. They've come from all over the place, including London, to this event. I think it's the first time they've put this event on, and fantastic to meet so many so superbly qualified people who do a lot for the community of Lancashire as well as in Northern Europe. Very honoured to be invited today. Human Appeal are charity partners with APNA. APNA have been helping us to raise money in Pakistan and well, for Gaza at the moment. We will be raising money for Pakistan as well. It's great working with them. They're such a lovely organisation, mashallah. Preston is to have such a diverse community, and it shows how Pakistani community contributes so much towards the growth of Preston to make it one of the fastest cities, fastest growing cities, and one of the cheapest cities in England to live in. पाकिस्तानी डॉक्टरों की इस तंजीम अपने की तकरीब में नुमाया शिरकत करने वालों में डॉक्टर नबील अफजल, डॉक्टर अमीर खान, डॉक्टर कामिला, डॉक्टर इमरान राव, डॉक्टर अहमद सलीम, डॉक्टर मजहर शेख, डॉक्टर शबी अहमद, डॉक्टर सोहेल कुरैशी, डॉक्टर नसीम वड़ाइच, डॉक्टर फहद अहमद, डॉक्टर मसऊद मंजूर, यास्मीन गिल, मेयर ऑफ प्रेस्टन फिल क्रोज और कौंसलर जावेद इकबाल शामिल हैं। आखिर में अपने तंजीम के सीनियर डॉक्टर्स ने अपने तंजीम और शोबा सेहत से मुतल्लिक शुरकाए तकरीब की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाबात भी दिए। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर, यूके। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। भारत के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के भारत न आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत के साबिक टेस्ट स्पिनर हरभजन सिंह पाकिस्तान मुखालिफ बयानात की वजह से क्रिकेट हलकों में मुतनाज़ समझे जाते हैं। साबिक ऑफ स्पिनर की पाकिस्तानी खिलाड़ियों शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ वगैरह से दोस्तियां हैं, लेकिन वो अपने मुल्क में हीरो बनने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी में शोहरत रखते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत के इनकार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है, इस पर हरभजन सिंह ने कहा है कि आपको लगता है कि आपके भारत ना आने से कोई फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान को कहा है कि आप भारत मत आएँ, कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके ना आने से भारत में जो टूर्नामेंट हो रहा है इससे फ़र्क पड़ा है तो आपकी सोच है, आप भारत ना आए, आपके पास इंतखाब है, लेकिन वो पसंद भारतीय टीम के पास भी मौजूद है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।